السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیو، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام سے پہلے جزیرۃ العرب میں جو صورتحال تھی وہ ایک تو یہودی تھے، وہ قبر پرست تھے، اور دوسرے نمبر پر نصارہ تھے، وہ راہب پرست تھے یعنی پیر پرست تھے، اور تیسرے نمبر پر مشرکین تھے جو بت پرست تھے۔ تو اسلام نے آ کر ان سب کو ختم کر دیا، اور جزیرۃ العرب سے قبر پرستی بھی ختم ہو گئی، اور راہب پرستی یعنی پیر پرستی بھی ختم ہو گئی، اور بت پرستی بھی ختم ہو گئی۔ لیکن اسلام جب جزیرۃ العرب سے باہر پھیل گیا، جب باہر نکلا، تو جو بھی اسلام میں داخل ہوتا تھا تو اس نے بت پرستی کو چھوڑ دیا، یعنی بت پرستی باہر جب اسلام پھیلا تو بت پرستی ختم ہو گئی، لیکن یہ دو چیزیں مسلمانوں میں باقی رہ گئی۔ ایک قبر پرستی، جو کہ مزار کی صورت میں قبروں کو جو ہے اتنی اہمیت دینا کہ اوپر مزار بنانا، قبروں کو پکی بنانا اور مزار بنانا، یہ فلاں ولی کا قبر ہے اس پہ مزار بنانا، اس پہ اوپر جو ہے پھر گنبدیں بنانا، اور اس کے بعد جو ہے مزار کے پاس جانا اور وہاں سے حاجتیں طلب کرنا، اور مزاروں کے پاس جو ہے یہ چیزیں اور مسلمانوں میں جو ہے باقی رہ گئی۔ اور ایک پیر پرستی، راہب پرستی یعنی پیر پرستی جو باقی رہ گئی، اور پیروں کا جو ہے وہ رواج جو ہے مسلمانوں میں چلا، جس طرح یعنی یہود کر رہے تھے، جس طرح نصارہ کر رہے تھے، جس طرح ہندو جو تھے ان میں بت پرستی تھی اور ان میں جو ہے پیر پرستی بھی تھی، تو وہ منتقل ہو کے مسلمانوں میں بھی آ گئی، اور بلکہ مسلمانوں میں اسلام لانے کے بعد وہ اثر باقی رہ گیا۔ تو یہ دو چیزیں اب بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر ہے، اور الا ماشاء اللہ کچھ اچھے جو مسلمان ہیں، اچھے عقیدے والے ہیں، وہ نہیں کرتے، لیکن مسلمانوں کی جو اکثریت جب نظر آتی ہے جزیرۃ العرب سے باہر جب آپ دیکھیں گے تو وہ یہ دو چیزیں ضرور کریں گے، ایک قبر پرستی اور ایک راہب یعنی پیر پرستی، اور باقی بت پرستی نہیں ہے۔ تو یہ بت پرستی، بت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی ختم ہونی چاہیے، جو کہ پیر پرستی ہے، جو کہ راہب پرستی ہے، اور جو کہ قبر پرستی ہے۔ اور جس طرح جو ہے اسلام نے قبروں کے بارے میں جس حد تک کہا اسی حد تک جانا چاہیے، تو اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اعمال، اور اس طرح جو ہے جو عبادت کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، ذکر کرنی چاہیے، وہ بھی جو ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اسی طریقے سے کرنا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریقے پہ چلنا ہے۔ باقی جو ہے وہ یہ جو آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو کر رہے ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ اسی پہ چل رہی ہے، تو یہ انہوں نے صرف وہ بت چھوڑا ہے، باقی دو چیزیں جو پہلے تھی، اسلام جو کہ اسلام آنے کی جو بنیادی آنے کا مقصد تھا، وہ یہ دو چیزوں کو، تین چیزوں کو ختم کرنا تھا۔ اور جب کسی نے اگر اسلام قبول کر لیا اور ایک چیز ختم کر لی، بت چھوڑ دی، لیکن اس نے قبر نہیں چھوڑا اور اس نے پیر نہیں چھوڑا، تو معنی یہ ہے کہ وہ صحیح اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔